آپ سب پر سلامتی ہو۔ عالم خورشید کا لکھا ہوا ہے، ہر گھڑی ایک یہی احساس زیاں رہتا ہے۔ آگ روشن تھی جہاں صرف دھواں رہتا ہے، ختم ہوتا ہی نہیں دشت کا اب سناٹا۔ کوئی موسم ہو یہاں ایک سما رہتا ہے، آ گئی راس میرے دل کی اداسی شاید، اتنی مدت بھی کہیں دور خزاں رہتا ہے۔ پھول کھلتے ہیں تو مرجھائے ہوئے لگتے ہیں، ایک عجب خوف سرے شاخ گما رہتا ہے۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اختر مینگل صاحب جنہوں نے کل باقاعدہ طور پہ حکومت کو ایک تمانچہ رسید کیا، تمانچہ یہ رسید کیا کہ جمہوریت کے اس مینار میں سے میں اپنے حصے کی ایک اینٹ نکال رہا ہوں۔ اب اختر مینگل کو آپ فرد واحد کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اختر مینگل کو ایک چھوٹی جماعت کے سربراہ کے طور پہ یا چھوٹی جماعت کے رہنما کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اختر مینگل کو ایک چھوٹا سا اتحادی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اختر مینگل کو آپ اس بڑے کینوس پہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اختر مینگل کو دیکھنے کے لیے آپ کو ماضی کی دوربین لگانی ہے۔ ماضی کی دوربین لگائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے جب بھی آواز دی انہوں نے لبیک کہا۔ آپ کو معلوم پڑے گا دوربین لگانے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بلوچستان کی حمایت حاصل کرنی تھی تو اختر مینگل کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔ آپ وہی دوربین لگائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اختر مینگل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے کہ جس پہ بلوچستان سے لوگوں کی حمایت حاصل کرنی ہوگی۔ آپ دوربین لگائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اختر مینگل کے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی روابط بہت اچھے تھے۔ آپ دوربین لگائیں گے ماضی کی تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اختر مینگل دور کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے، معلوم پڑے گا محمود خان اچکزئی کے ساتھ کھڑے۔ اور یہ اختر مینگل وہی ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے ساتھ دیا تھا۔ اختر مینگل وہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی تھی، اور اختر مینگل وہی ہیں کہ اگر ان کی طرف سے بھی کوئی قرارداد آئی تھی تو ان کی طرف سے بھجوائی گئی۔ وہ اختر مینگل ہیں جنہوں نے کل یہ کہا ہے کہ اگر منانے بھی آئیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ بلوچستان کی سڑک کے اوپر کوئی یو ٹرن موجود نہیں ہے۔ اور آج ٹاسک سونپا گیا، اس ٹاسک سونپنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف والے گئے مینگل صاحب کے پاس، انہوں نے کہا مینگل صاحب جانے دیں، نہ کریں، استعفیٰ نہ دیں، ٹھیک ہے ہو گئی، یہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ان کے خلاف محاذ جنگ کھول دیتے ہیں، بیٹھیں، جائیں نا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں نے جانا ہی۔ پھر گئے رانا ثناءاللہ صاحب وفد کے ہمراہ، رانا ثناءاللہ صاحب گئے ہیں تو انہوں نے میاں شہباز شریف کا پیغام دینے سے زیادہ میاں نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور وزیر اعظم کی ہدایت پہ وہ ملنے گئے، لیکن حقیقت کے اندر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بھی مجبوریاں ہیں، ٹھیک ہے ہم نے بھی اپنی زبان بند کی ہے، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن یوں نہ کریں، برسوں کی رفاقت ہے، بہت سے معاملات کے اوپر ساتھ چلیں، بہت سے معاملات کو طول دینے کے لیے بھی ہم نے کام کیا ہے اور کسی چیز پہ ٹک کے رہنے کے لیے بھی ہم نے کام کیا ہے، تو یوں نہ کریں، ٹھہر جائیں۔ تو جس پہ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں، اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں واپسی کا راستہ اختیار کروں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اب انف از انف، اب نہیں ہو سکتا۔ جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ مجھے قائل کرنے آئے تھے لیکن میں نے ان کو قائل کر لیا۔ اب یہ جو ان کی طرف سے جواب منظر عام پہ آیا، اس کے بعد اے این پی کے رہنما، سینئر ترین رہنما زاہد خان صاحب نے بھی باقاعدہ طور پہ سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی جس نظریے اور سوچ کے اوپر سیاست کر رہے تھے وہ یہاں پہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، یہ تو سارا کچھ ہمارے گلے پڑ رہا، یہ موقع ہی نہیں ہے یا یہ موقع دینا ہی نہیں چاہتے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا۔ اس سے پہلے غلام احمد بلور جو ہیں وہ بھی کچھ دن پہلے وہ یہ اعلان کر چکے ہیں، وہ جی اگلے الیکشن نہیں لڑیں گے، وہ سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے یہ مشکلات تھیں کہ حکومت اس گیپ کو کس طریقے سے فل کرے، کیونکہ حکومت کے لیے یہ دھچکا ہے۔ جس طریقے سے مثال دیتا ہوں میں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مرضی حکومت ہو، جس مرضی پارٹی کی ہو، جس مرضی شخصیت کی ہو، وہ اس حکومت کا حصہ رہے، چاہے وہ اس پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر کے رہے ہوں یا پھر اتحادی کے طور پر رہے ہوں، بے شمار لوگ ہیں۔
اور ان میں اقلیتی رہنما بھی ہیں اور ان میں کچھ چھوٹی پارٹیز بھی موجود ہیں. جس مثال دے دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم ہر دور کے اندر حکومت کا حصہ رہی. پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو, پی ایم ایل این کا دور ہو, پی پی کا دور ہو, پھر پی ڈی ایم کا دور ہو, ابھی پھر سے حکومت کا حصہ ہے. حکومتیں جاتی آتی رہتی ہیں, وہ حکومت کا حصہ. لیکن یہ جو ہے, یہ اگر حکومت سے مولانا فضل الرحمان اکثر اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہیں, اور اب اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ ساتھ نہیں ہے, لیکن مولانا نے بہت سی جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کر کے بھی کچھ حاصل کیا, لیکن اپوزیشن میں بیٹھے, پی ٹی آئی کے دور میں اپوزیشن میں ہی بیٹھے رہے. اب کی بار مولانا والا معاملہ کچھ اور ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ, جو بھی حکومت ہوتی تھی ان کا ساتھ ضروری ہوتا تھا. آپ کو ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے, ان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے, ان کے مطالبات سننے کے لیے, وہاں پر سیاسی عمائدین کی دھاک بٹھائے رکھنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لانا پڑتا تھا. لیکن وہ لوگ اب علیحدہ ہو رہے ہیں. جس پہ سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت, ان کو یہ حکومت کے معاملات کو لے کے تو تھی, اس وجہ سے انہوں نے سوچا تھا, لیکن پچھلے دنوں میں رانا ثناء اللہ صاحب کے توسط سے جتنے بھی لوگوں سے رابطے کیے ہیں, ان رابطوں کے بعد اختر مینگل صاحب کی طرف سے استعفے کا منظر عام پہ آ جانا, یہ الگ بات کہ وہ کہیں جی منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ان کی طرف سے استعفے کا منظر عام پہ آنا, یہ سب سے بڑی پریشانی ہے کہ پرانے لوگ جو ہیں ان کی سیاست کہیں نہ کہیں پر ختم ہوتی چلی جا رہی. اور اگر اسی طریقے سے سیاست کا خاتمہ ہونا ہے اور آپ اس کی آگے کوئی ترویج بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکیں, تو یہ وہ پریشانی, یہ بنیادی طور پہ ایک ٹیومر ہے سیاست کا, اور انہیں یہ لگتا ہے یہ ٹیومر ہم بنتے چلے جا رہے ہیں, اور اگر یہ پھٹے گا تو اس کے زہر کا اثر جو ہے وہ دیگر لوگوں تک بھی جائے گا, وہ پوری سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے گا. تو یہ ٹیومر جو بننے سے بچنا ہے اس کے لیے سوچ بچار ہے, اور وہ سوچ بچار کسی بھی طور کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہو رہی, وہ موقع کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہی, اور ہاتھ سے سرکتی چلی جا رہی ہیں چیزیں, اور اس کو لے کے یہ آئندہ کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں, اس کو لے کے یہ منانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اس کو لے کے آصف زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کچھ رول ادا کر لیں, کہ اس سے پہلے کچھ بڑا ہو جائے, اس سے پہلے کہ ہاتھ سے تمام چیزیں نکل جائیں آپ کچھ بڑا کر لیں. لیکن اسی بیچ میں پاکستان تحریک انصاف جو رول ادا کر سکتی تھی وہ نہیں کر رہی, یا وہ کرنا نہیں چاہ رہی, یا اس کے اندر کیپیسٹی موجود نہیں ہے. یہ جو ابھی لوگ ہیں, یا پھر ان کے اندر کیپیسٹی موجود نہیں ہے, یا ان کی ترجیحات علیحدہ ہیں. کل عمر ایوب صاحب کو ایک عورت نے جو کہا کہ آپ اپنے مزوں میں لگے ہوئے ہیں, ہم تباہ ہو گئے, آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے, اس کو جیل سے نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو یہ کارکنان میں رفتہ رفتہ یہ چیزیں بلڈ اپ ہو رہی. اب بہت سارے لوگ ایسے سوچ رہے ہیں کہ جنہیں پہلے کہا جاتا تھا یہ انجیکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف میں, کیا وہ واقعی انجیکٹ ہے؟ اب ان کی سوچ اس پیرائے میں سوچ رہی, لیکن ان کے سوچنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی اقدام اٹھانا ہے. بصورت دیگر جگہ مشکل بنے گی. وہ ایک نام تو ہے, وہ تو چلتا رہے گا, لیکن یہ جو سیاسی رہنما ہے پھر یہ منظر عام سے غائب ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے